بالکل اگر ہمارا پانی بند کرتا ہے انڈیا، ہمارے دریاؤں میں پانی نہیں آتا تو اب اگر آپ دیکھیں ہمارے موسٹلی جو سٹیز ہیں بڑے شہر جیسے لاہور ہو گیا، ایون اوکاڑا، ساہیوال، آپ اینڈ تک دیکھ لیں یہ سارے کے سارے دریاؤں پر آباد ہیں یا کیونکہ ڈومیسٹکلی تو پاکستان نیریٹیو کو کیٹر کر سکتا ہے، انٹرنیشنلی انڈیا کا جو نیریٹیو تھا دنیا نے اس کو مانا تھا۔ بات یہ کہ انڈیا پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ آج اگر ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہوتے تو شاید آج ہم IMF کے پروگرام میں نہ جا رہے ہوتے، ملک کے اندر بزنس ہوتا، لیکن دہشت گردی کی وجہ سے، 4 جنگوں کی وجہ سے، اور بار بار سامنے والے کو کہنا ہے کہ کشمیر کے نام پر ایٹم بم داغ دیں گے یہ سر۔ آپ کو ان ساری چیزوں کو نریندر مودی کے لینس سے دیکھنا ہے۔ ابھی انڈیا کے اندر جو ہے وہ 18th جنرل الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور تمام سرویز ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اور ایجوکیشن کے لیے بجٹ نہیں ہے اور یہ تو دفاع کے مذاق لیے ہے، ہاں اور دفاع کے لیے آپ چیک کر لیں 1500۔ انڈیا دنیا کے لیے بڑا اہم ہے۔ عرب کنٹریز دیکھ لیں، اس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہے۔ ایک تو ان کی اکانومی بڑی تیزی سے بڑھی ہے، دوسرا سیاسی طور پر وہ ملک بہت زیادہ مضبوط ہے۔ جو نمسکار دوستو، پاکستان میں جو انڈس ریور کا واٹر جاتا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے بھارت نے بند کر دیا ہے، جس سے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بہت ہی بری طریقے سے جل اٹھے ہیں کہ بھارت کیسے بند کر سکتا ہے۔ جو ٹریٹی ہوئی تھی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں، اسے کیسے توڑ سکتا ہے، آپ دیکھ اس ویڈیو میں۔ بالکل اگر ہمارا پانی بند کرتا ہے انڈیا، ہمارے دریاؤں میں پانی نہیں آتا تو اب اگر آپ دیکھیں ہمارے موسٹلی جو سٹیز ہیں بڑے شہر جیسے لاہور ہو گیا، ایون اوکاڑا، ساہیوال، آپ اینڈ تک دیکھ لیں یہ سارے کے سارے دریاؤں پر آباد ہیں یا نہروں کے اوپر آباد ہیں۔ پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے نا۔ تو انڈیا اگر ایسا کرتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ بالکل ہر فورم پہ جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ انڈیا ہم سے نمک بھی تو لیتا ہے نا، وہ بھی ایک معاہدے کے تحت لے رہا ہم سے۔ لیکن سر وہ نمک تو اب انڈیا میں بھی ہے نا، انڈیا اپنا نمک لے رہا ہے، آپ گوگل کریں، اچھا، وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ پرانی باتیں ہیں کہ انڈیا کے پاس نمک نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس بھی ہے۔ چلیں بہرحال ہمیں اس پہ لیکن سر بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ آج اگر ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہوتے تو شاید آج ہم IMF کے پروگرام میں نہ جا رہے ہوتے، ملک کے اندر بزنس ہوتا، لیکن دہشت گردی کی وجہ سے، 4 جنگوں کی وجہ سے، اور بار بار سامنے والے کو کہنا ہے کہ کشمیر کے نام پر ایٹم بم داغ دیں گے یہ سر۔ اگر انہوں نے پانی میں ہی ہمیں چیلنج کر دیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ نہیں، یہ بات درست ہے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے بغیر تو کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ ایون کہ آپ ایک گلی میں کسی کے ساتھ لڑائی کر لیں تو نہیں معاملے چلتے، حالانکہ گھر آپ کا اپنا ہے لیکن نہیں رہ سکتے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ جا کے لڑائی کریں، ہم بم دھماکے ماریں، لیکن جو پالیسیز ہماری ہیں سر اس کو چینج کیوں نہیں کر رہے نا؟ یہ تو نقصان ہے پاکستان کا سیدھا سیدھا۔ جی بالکل، ہمیں ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا چاہیے، اور چاروں جتنے بھی ہمارے ہمسائے بنتے ہیں، ایون کہ افغانستان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو ہمیں بیسیکلی نا ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمیں اور مختلف چیزوں میں الجھایا ہوا ہے، اور اصل میں جو بیسیکلی جو آپ مغرب کہہ لیں ان کا ایجنڈا یہ ہے، امریکہ کا یہ ایجنڈا کہ ان کو آپس میں لڑائی رکھیں اور ہم پاکستان کو لڑائی رکھیں۔ جی ہم اپنا اسلحہ بیچیں، ہم اپنا مطلب رکھیں، کیونکہ جس دن امن آ گیا نا، امن تب آنا جب ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے، اور اس دن ان کی کہانی ختم ہو جائے گی، ان کا اسلحہ ڈیفنس بجٹ بھی ختم۔ جی ختم ڈیفینیٹلی۔ یہ جو 1500 ارب لے رہے ہیں یہ کس کھاتے کا لے رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کس محکمے کو اتنا بجٹ دیتے ہیں؟ اس کا میرے خیال سے ایجوکیشن پہ آئی تھنک 300 ارب جو ہے وہ ایجوکیشن پہ لگایا، جس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی 10 لاکھ کے قریب ملازمین ہیں، کتنے بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، ایجوکیشن کے لیے بجٹ نہیں ہے، اور دفاع کے لیے آپ چیک کر لیں 1500۔ انڈیا دنیا کے لیے بڑا اہم ہے۔ عرب کنٹریز دیکھ لیں، اس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہے۔ ایک تو ان کی اکانومی بڑی تیزی سے بڑھی ہے، دوسرا سیاسی طور پر وہ ملک بہت زیادہ مضبوط ہے، جمہوری طور پر ملک بہت زیادہ مضبوط ہے، اس کی آبادی بھی بڑھی ہے، اس کو چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ اگر اس کو پانی کی قلت محسوس ہوئی، جو کہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوگی، اور انہوں نے اگر یہ ورلڈ بینک کے جو ایگریمنٹ ہے، جو کتنا کوئی اسٹرانگ ایگریمنٹ بھی نہیں ہے سر، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور کہا نہیں مانے اور ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں چیلنج کر دیا، تو سر ہمیں تو پانی پھر دینا ہی پڑنا ہے نا انہیں۔ نہیں، ہمارے پاس پھر کچھ بھی نہیں بچے گا نا، ہم تو ایسے ہی بنجر ہو جائیں گے۔ پھر یہ ایٹمی میزائلوں کو رکھ لیں جہاں رکھنا سجا کے، اور کوئی ہے دیکھیں نا، بات ٹیبل پہ بیٹھ کے کر لیں نا، ان کے ساتھ کر لیں، ان کو بلائیں، انہیں کہیں جی آئیں آپ ہمارے ساتھ، جو ہمارا معاہدہ اس کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ آپ 3 دریا آپ کے حصے میں، 3 دریا ہمارے حصے میں، ہم آپ کو پرابلم نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ جو باڑھ لگی یہ بھی ہٹا دیں، ہماری طرف سے آپ کے کنٹری کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم بند کرے، پھر ہی ہم دوستی کریں گے۔ آج تک سر ہم مانے نہیں ہیں اس بات کو۔ میری طرف سے نا چھیڑ چھاڑ میرے خیال سے ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی پنگا لے لیتے ہیں اور وہ پھر گولہ باری شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جسٹ ہوتا رہتا ہے، یہ 24 گھنٹے ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو دوستو، نئی حکومت بھارت میں آنے والی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ مودی صاحب کی طرف سے ایک نیا سرپرائز آ سکتا ہے۔ پچھلی دفعہ تو پاکستان نے
جو ہے وہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ جو سرپرائز انڈیا نے پاکستان کو دیا، پھر پاکستان نے انڈیا کو دیا، لیکن اس دفعہ کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ڈومیسٹکلی تو پاکستان نیریٹیو کو کیٹر کر سکتا ہے، انٹرنیشنلی انڈیا کا جو نیریٹیو تھا دنیا نے اس کو مانا تھا. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب دیکھیں انڈیا کے اندر جسٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ پرائم منسٹر مودی ہاؤ پاورفل، ہاؤ سکسیزفل اینڈ ہاؤ سنگل ہینڈیڈلی ہی از ٹیکنگ انڈیاز پالیٹکس. وہ کیسے لے کے جا رہا ہے، اینڈ آپ کو ان ساری چیزوں کو نریندر مودی کے لینس سے دیکھنا ہے. ابھی انڈیا کے اندر جو ہے وہ 18th جنرل الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور تمام سرویز ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ان کا بڑا ایک ایگریسو کنٹرول ہے انڈیا کی حکومت کے اوپر، انڈیا کے نظام کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے وہ گریٹ پاور کے لیے بھی جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ایمبیشیس ہے. اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں انڈیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں انہوں نے مودی فیملی گاندھی فیملی کو تو آلموسٹ ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں جیسے ہم نے کہا 15 سال پچھلے ایز اے سی ایم اور 10 سال یہ، اگر 15 سال یہ ہوتے ہیں 2029 تک نریندر مودی کے، تو وہ جو جواہر لال نہرو اس وقت جو پرائم منسٹر انڈیا کے ہوا کرتے تھے فرام 47 ٹل 64، اور پھر نہرو صاحب کی جو ڈاٹر تھی اندرا گاندھی فرام 66 ٹو 1977، اینڈ اگین پھر فرام 1980 ٹو 84 انہوں نے جو حکومت بنائی. لگتا یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے وہ بڑے پاپولر تھے، وہ سارا کچھ تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ نہرو جو گاندھی صاحب اور جو نہرو کا جو ٹینیور تھا وہ سارے کا سارا اتنا لمبا رہا، اور انڈینس اس سے اتنے خوش نہیں رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نیا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ نریندر مودی کے حق میں تھا. لیکن یاد رکھیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، کانگریس ہو یا بی جے پی کے درمیان میجر آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہے. ان کے ایٹیٹیوڈز کی طرف، ان کا جو رویہ ہے ٹورڈز مذہب، ان کا جو رویہ ہے کہ بھارت کو کس طرح نظر آنا چاہیے. نہرو اور کانگریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریلیجیسلی پلورلزم کی بات کرتے ہیں، اور وہ لبرٹی اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں، ہر بندے کو آزادی ہے. لیکن بی جے پی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انڈیا کو میجورٹیرین اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے، جس میں سیاست ہو، گورننس کے مسئلے ہوں، ہر چیز ہو وہ ایک ہندو اسپیکٹرم سے دیکھے جائیں. دس از اے ڈفرنس بٹوین بوتھ the leadership and both the political parties. So Pakistan will have to cater all these things very carefully. یہ دیکھیں it's not a joke. India is a very important country for Pakistan in a sense. It's a neighboring country. It has a global significance. Its relevance has increased globally manifold. Every global leader is getting into India, is landing in India, پاکستان سے اوپر سے گزرتے ہوئے. سو ظاہری بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مودی صاحب جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ اب پرائم منسٹر تو ظاہری بات ہے دوبارہ بننے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مودی صاحب اور واجپئی صاحب جو تھے دونوں بی جے پی کے لیڈرشپ تھی، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے. جو واجپئی صاحب جو تھے جو 96 سے 98 اور پھر 2004 تک رہے، ان کے درمیان اور مودی صاحب کے درمیان یہ فرق یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپوزیشن کی ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی. مودی صاحب جو ہے وہ بڑا زیادہ طاقتور ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت پوزیشن اور تھی. اور واجپئی صاحب کیا کرتے تھے کہ اپنی جو پاورز ہوتی تھی وہ کیبنٹ منسٹرز کو دیتے تھے، ڈفرینٹ اپوزیشن لیڈرز کو دینی پڑتے تھے اور ساری کرنی تھی. مودی صاحب نے ساری پاور جو ہے اس کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا.